بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 18 کتاب الطہارہ، باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ ہم نے اس باب کو سابقہ ویڈیو میں شروع کیا تھا لیکن مکمل نہیں کر پائے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس باب کے بقیہ مباحث کو دیکھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں بقیہ مباحث کی طرف بڑھوں، آپ کے سامنے سبق کے موضوعات رکھ دیتا ہوں، جن میں سے کچھ موضوعات ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ موضوعات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ ہمارا جو موضوع نمبر 1، 2 اور 3 ہے، اس سے متعلق ہم سابقہ ویڈیو میں کلام کر چکے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے موضوع نمبر 4 سے، یعنی تخریج روایت سے، اور موضوع نمبر 5 یعنی اس میں ہم روات حدیث کو دیکھیں گے، اور چھٹے نمبر پہ ہم آج کے سبق کا خلاصہ، سوالات اور اگلے سبق میں کیا پڑھنے والے ہیں اس کو معلوم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ متن روایت کا آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ پچھلے سبق میں کس حدیث سے متعلق بات ہوئی تھی۔ آپ اس کا ترجمہ بھی نوٹ کر چکے ہیں، تشریح فوائد بھی دیکھ چکے ہیں۔ تخریج روایت دیکھیے، اسنادہ ضعیف لابہام الشیخ ابی التیاح۔ ابو التیاح جو راوی تھے، ان کے شیخ چونکہ مجہول ہیں، مبہم ہیں، ان کا نام کیا ہے، حالات کیا ہے معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کی جو سند ہے وہ ضعیف قرار پائی ہے۔ اور اخرجہ البیہقی من طریق ابی داؤد بہذا الاسناد، امام بیہقی نے جلد 1 صفحہ نمبر 93 پر امام ابو داؤد کی ہی سند سے اس روایت کو نقل کر رکھا ہے۔ اسی طرح طیالسی رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل نے، رویانی نے، حاکم نے اور بیہقی نے من طریق شعبہ عن ابی التیاح بھی نقل کی ہے یہ روایت، یعنی دیگر کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس روایت کا جو اصل مضمون ہے وہ بھی منقول ہے، وہ فی الباب عن ابی ہریرہ عند طبرانی فی الاوسط۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس روایت کا مضمون نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبوأ لبولہ کما یتبوأ لمنزلہ۔ روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے روات کو دیکھ لیجئے۔ ایک راوی ہیں موسیٰ بن اسماعیل، اور دوسرے ہیں حماد، اور تیسرے ہیں ابو التیاح، اور چوتھے ہیں ابو التیاح کے شیخ، جن کو ان کو شیخ کے کلمے سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور ان کے بعد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ روایت حدیث میں سب سے پہلے موسیٰ بن اسماعیل کو دیکھیں۔ المنقری بکسر المیم وسکون النون وفتح القاف، التبوذکی البصری الحافظ الحجہ احد الاعلام۔ ابن خراش رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ تکلم الناس فیہ هو صدوق، لیکن تقریب کے اندر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لا التفات الى قول ابن خراش تکلم الناس فیہ۔ ابن خراش کا یہ قول کہ لوگوں نے ان کے بارے میں جرح کی ہے، یہ قابل التفات نہیں ہے۔ دوسرے راوی ہیں حماد بن سلمہ بن دینار ابو سلمہ البصری، ثقات عابد، ثقہ راوی ہیں، عابد راوی ہیں۔ تغیر حفظہ فی آخرۃ، آخری عمر میں ان کی جو ان کا حافظہ تھا اس میں کمی آ گئی تھی، تغیر آ گیا تھا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا دفاع کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لم ينصف من جانب حدیث ہی، ان کی حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے انصاف نہیں کیا گیا۔ واحتج فی کتابہ بابی بکر بن عیاش، حالانکہ ابو بکر بن عیاش کی روایات سے حجت قائم کی گئی ہے، ان کی روایت سے دلیل بنائی گئی ہے۔ فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطئون۔ اگر ان کو اس بنیاد پہ چھوڑا گیا ہے، ترک کیا گیا ہے کہ یہ غلطی کرتے ہیں، تو ان کے جو دوسرے ہم زمانہ ائمہ ہیں، لوگ ہیں، ثوری ہیں، شعبہ ہیں، وہ بھی تو غلطی کرتے تھے۔ فإن زعم أن خطأه قد كثر، اگر یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو غلطیاں وہ بہت زیادہ تھیں، حتی تغیر، یہاں تک کہ تغیر آ گیا ان کے حافظے میں، فقد كان ذلك في ابی بکر بن عیاش موجودا، تو یہ ابو بکر بن عیاش میں بھی تو یہ غلطیاں موجود تھیں۔ تو اگر ان کی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے تو ان کی روایت سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ثم قال الحافظ، آگے اس کی تفصیل موجود ہے۔ وقد عرض ابن حبان بالبخاری لمجانبته حدیث حماد بن سلمہ حیث یقول، کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے جو کہا ہے، یہ اصل میں تعرض کیا امام بخاری سے کہ انہوں نے حماد بن سلمہ کی جو روایات ہیں ان سے اجتناب کیا ہے۔ لم ينصف
من عدل عن الاحتجاج به الى الاحتجاج بفلیح وعبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا جنہوں نے ان کی روایت کو تو ترک کر دیا اور فلیح اور عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار کی روایات کو حجت قرار دیا. قال البيهقي هو احد ائمة المسلمين الا انه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري. امام بخاری نے اس لیے ان کو ترک کر دیا کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو ان کا حفظ جو ہے اس میں کمزوری آ گئی. احد ائمة المسلمین ہے، یہ بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا یا ان کا قول ہے. اما مسلم فاجتهد فاخرج من حدیثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغیره. البتہ امام مسلم نے اس میں خوب کوشش کی ہے اور انہوں نے ان کی روایات کو نقل کیا ہے جو ثابت سے انہوں نے روایات لی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قبل تغیر جو روایات کا سماع تھا اس کو نقل کر دیں. وما سوا حدیث عن ثابت لا يبلغ 12 حدیثا اخرج فی الشواہد، اور جو اس کے علاوہ ان کی ثابت سے روایات ہیں وہ 12 کے قریب روایات ہیں، اور شواہد کے اندر یعنی بطور شاہد کے امام مسلم نے ان کو نقل کیا ہے. ابو التیاح راوی ہیں، ان کو دیکھیے بفتح المثنات و تحتانیہ الثقیلہ. یزید بن حمید الضباعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں. امام احمد فرماتے ہیں ثقۃ ثبت. اس کے بعد حدثنی شیخ جو روایت میں کلمہ سند میں موجود تھا. اب شیخ جو مسند احمد کے اندر روایت ہے اس کے اندر ہے قال حدثنی رجل اسود طویل، کہ مجھے ایک کالے لمبے آدمی نے یہ روایت بیان کی ہے. آگے روایت موجود ہے تفصیلی طور پہ، مکمل جو روایت ہے اس کا بھی کچھ حصہ موجود ہے. فرماتے فهذا شیخ مجهول لا يعرف اسمه ولا صفته، یہ شیخ مجهول ہیں، ان کا نام اور اوصاف جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تعارف ہے، صحابی رسول ہیں. مختصر تعارف یہاں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا تعارف بھی موجود ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں. تو ان کے بارے میں جرح تعدیل کے اقوال تو ہیں نہیں، چونکہ صحابہ تمام تو جو ہیں عدول ہیں، تو ان کی عدالت ثقاہت وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب یہاں پہ میں اس کو یہ کے بعد دیگرے جو ہم نے روات کے حالات دیکھے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ خلاصہ تقریب التہذیب سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. موسیٰ بن اسماعیل الحافظ الحجہ، ان کے بارے میں قول ہے. حماد کے بارے میں ثقۃ عابد اثبت الناس فی ثابت وتغیر حفظه بآخر، ثقہ ہے، عابد ہیں، اور ثابت کے جو شاگرد ہیں ان میں اثبت الناس یعنی سب سے زیادہ چیز کو محفوظ طریقے سے، روایت کو محفوظ طریقے سے آگے نقل کرنے والے ہیں. آخری عمر میں ان کا حافظہ جو ہے وہ اس میں تغیر آ گیا تھا. ابو تیاح ہے، ثقۃ ثبت ہے. ایسے ہی شیخ کا جو کلمہ تھا چونکہ یہ مجہول ہیں، ان کا اسم ان کے اوصاف معلوم نہیں ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہم. خلاصہ یہ ہوا کہ سب روات ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے کہ وہ مجہول ہیں. تو یہ حدیث مجہول راوی کی وجہ سے سنداً ضعیف ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رکھی تھی، طبرانی نے جو المعجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے تنزہ عن البول ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس کے چھینٹوں وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، حفاظت رکھنی چاہیے. خلاصہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے. پچھلے سبق میں موجودہ روات حدیث کا ہم نے تعارف پڑھا. یہ جو ہم خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ 2 ویڈیوز کا ہے، ویڈیو نمبر 17 اور 18 دونوں کا. تو ہم نے جو پہلا باب پڑھا تھا اس کے روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھا، اور صحابہ اکرام علم کی تحقیق و تصدیق کے لیے ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے تھے، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے نرم اور چھپی ہوئی جگہ کا انتخاب کیا جو ستر پوشی اور صفائی کا نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے مناسب جگہ تلاش کرو یہ حکم دیا، اور یہ صرف صفائی کا اہم اصول ہے. معمولی عمل پیشاب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا پہلو اختیار فرمایا. دین اسلام ہر عمل میں پاکیزگی، پردہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. دونوں ویڈیوز کے سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. یہ 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے انہی ویڈیوز کی روشنی میں دینے ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلا باب شروع کرنے لگے ہیں. باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے تو پھر اس نے کن کلمات کو پڑھنا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.